بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج کی کلاس انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ نے ترکیب نحوی سیکھنی ہے تو آج کی کلاس آپ کو لازماً اٹینڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ کلاس پچھلی 5 کلاسوں کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ آپ یہ کلاس اٹینڈ کر لیں، اللہ کے کرم سے آپ تقریباً ہر عربی جملے کی ترکیب کر سکیں گے۔ آج ہم توابع اور مطبوعات کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے آخر میں تمام کلاسوں کا نچوڑ خلاصہ بتا دیا جائے گا۔ وہ خلاصہ نچوڑ آپ اپنے پلے باندھ لیں، آپ ہر عربی جملے کی ترکیب اللہ کے کرم سے کر سکیں گے۔ عزیزان محترم، توابع 5 ہیں، ان کے مطبوعات بھی 5 ہیں۔ مطبوعات 5 کون سے ہیں؟ موصوف، معطوف علیہ، مؤکد، مبدل منہ اور نمبر 5 مبین۔ ان کے توابع بھی 5 ہیں: صفت، معطوف، تاکید، بدل اور 5واں ہے عطف بیان۔ مطبوع کسے کہتے ہیں؟ مطبوع اس اسم کو کہتے ہیں کہ اعراب میں جس کی تابعداری کی گئی ہو۔ تابع اس اسم کو یا اس مرکب کو کہتے ہیں جو اعراب میں تابعدار ہو۔ یاد رکھیں، مطبوع پر جو اعراب آتا ہے وہ اصلاً آتا ہے، وہ بلا واسطہ ڈائریکٹ آتا ہے، جبکہ تابع پر جو اعراب آتا ہے وہ بالتبع آتا ہے، بالواسطہ آتا ہے۔ جیسے ضرب رجل عالم، تو رجل پر اعراب اصلاً ہے، اور عالم پر جو اعراب آیا ہے یہ بالواسطہ ہے، بالتبع ہے، صفت ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ اعراب آیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم 5 مطبوع اور 5 توابع ان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم سیکھتے ہیں صفت کے بارے میں۔ جو 5 توابع ہیں ان کی مختصر جو ہے تعریف، وضاحت وغیرہ پیش کروں گا۔ صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی خوبی یا اپنے مطبوع کی خامی کو ظاہر کرے۔ جیسے رجل عالم، تو عالم یہ صفت ہے، اس نے اپنے مطبوع کی خوبی ظاہر کی ہے، اور عالم کی جگہ جاہل لگا دیں تو اب اس صفت نے اپنے موصوف میں پائی جانے والی خامی کو ظاہر کر دیا ہے۔ دوسرا جو تابع ہے وہ ہے معطوف۔ دوسرا تابع ہے معطوف۔ معطوف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آتا ہے اور جملے میں دونوں ہی مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ معطوف علیہ اور معطوف دونوں ہی جملے میں مقصود بالذات ہوتے ہیں، اور معطوف ہمیشہ حرف عطف کے بعد آئے گا۔ حروف عطف 10 ہیں، حروف عطف 10 ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں: واو، فا، ثم، او، ام، اما، بل، لیکن، لا اور حتی۔ عزیزان محترم، یہ 10 حروف عطف ہیں۔ معطوف جب بھی آئے گا، یاد رکھیں، معطوف تابع کی دوسری قسم ہے، تابع کی دوسری قسم ہے معطوف۔ معطوف جب بھی آئے گا تو اس سے پہلے کوئی حرف عطف ہوگا۔
ان 10 حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک حرف ہوگا۔ تیسرا تابع سیکھتے ہیں تاکید۔ تیسرا تابع ہے تاکید۔ تاکید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پختہ کرتا ہے، اس لحاظ سے پختہ کرتا ہے کہ مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے، جیسے علم آدم الاسماء، مثال علم آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو نام سکھائے، اللہ پاک نے آدم کو نام سکھائے۔ اب نام جو ہے یہ کروڑوں اربوں خربوں نام ہیں، چیزوں کے اربوں خربوں نام ہوتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو نام سکھائے۔ اب ذہن میں آتا ہے بہت سارے نام سکھائے ہوں گے، تو اللہ پاک نے ساتھ تاکید لگا دی، الاسماء کلہا، کروڑوں اربوں نہیں سکھائے، کلہا تمام چیزوں کے تمام نام سکھا دیے۔ تو اگر کلہا کی تاکید نہ لگائی جاتی تو پھر یہ الاسماء کے جو کروڑوں اربوں افراد ہوتے ہیں وہ کروڑوں اربوں افراد اس کو شامل نہ ہوتے، لیکن تاکید لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس تاکید نے سمجھا دیا کہ الاسماء اپنے تمام افراد کو شامل ہے، تمام چیزوں کے تمام نام آدم نے سیکھ لیے، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے تمام نام سکھا دی۔ ایک دوسری مثال لے لیں، مثلا قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا ایک پارہ پڑھا ہوگا، دو پارے پڑھے ہوں گے، آگے میں تاکید لگا دوں گا قرأت القرآن کلہ۔ ظاہر بات ہے قرآن کریم کے جو ہے نا ہزاروں آیات ہیں، تو اگر تاکید کے بغیر میں کہوں قرأت القرآن تو آپ کہیں گے سینکڑوں آیات پڑھی ہوں گی، لیکن میں تاکید لگا دوں گا قرأت القرآن کلہ، میں نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ تو یہاں تاکید نے یہ فائدہ دیا، کلہ نے یہ فائدہ دیا کہ القرآن جو اپنے ہزاروں آیات کو شامل تھا، تاکید نے یہ سمجھا دیا کہ یہاں قرآن اپنے تمام افراد کو، اپنی تمام آیات کو شامل ہے۔ تو تاکید کی تعریف سنیں، تاکید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پختہ کرتا ہے اس لحاظ سے کہ مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے، یا پھر تاکید فائدہ دیتا ہے اس بات کا، تاکید اپنے مطبوع کو پختہ کرتا ہے اس لحاظ سے کہ فعل کی نسبت ایک دفعہ مطبوع کی طرف ہوتی ہے اور اسی فعل کی نسبت دوبارہ تابع کی طرف یعنی تاکید کی طرف ہو جاتی ہے، اس سے وہ جو نسبت ہوتی ہے وہ بہت پختہ ہو جاتی ہے۔ کیوں پختہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر فعل کی نسبت ایک دفعہ مطبوع کی طرف ہے اور ثانیاً تاکید کی طرف ہے، تو لازماً وہ نسبت انتہائی پختہ ہو جائے گی۔ اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے جاءنی الملک، میرے پاس بادشاہ آیا، میرے پاس بادشاہ آیا۔ اب سامعین سوچیں گے متکلم کے پاس کیسے بادشاہ آیا، متکلم بھولے سے یہ بات کر رہا ہے، یا کوئی خواب میں بادشاہ آیا ہوگا متکلم کے پاس، تو متکلم تاکید لگائے گا الملک، الملک۔ اب جاء فعل کی نسبت اولاً الملک کی طرف ہے اور دوبارہ پھر جاء کی نسبت جو ہے وہ تابع کی طرف ہے، مؤکد کی طرف، پھر تاکید کی طرف۔
اب جب دو دفعہ فعل کی نسبت ہو جائے گی تو یہ انتہائی اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی، بادشاہ ہی آیا میرے پاس۔ عزیزان محترم، تو پتہ چلا تاکید جو ہے یہ اپنے مطبوع کو پختہ کرتا ہے نسبت کے لحاظ سے۔ تیسری قسم تابع کی، تیسری قسم ہو گئی۔ چوتھی قسم جو ہے تابع کی وہ ہے بدل۔ بدل بدل وہ تابع ہے کہ اسی کو اصلاً ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، بدل ہی کو ذکر کرنا اصلاً مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ کو بطور تعارف کے، تمہید باندھنے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سامع بدل کو دلچسپی سے سنے، تاکہ سامع بدل کو مکمل دھیان اور دلچسپی سے سنے۔ جیسے اس کی مثال آپ لے لیں، جاءنی اخوک۔ یاد رکھیں بدل میں مبدل منہ میں اجمال ہوتا ہے، مبدل منہ کئی معانی کی گنجائش رکھتا ہے، بدل آ کر اس اجمال کو ختم کر دیتا ہے، ان کثیر معانی میں سے ایک معنی کو معین مخصوص کر دیتا ہے۔ اب جس کے ایک سے زیادہ بھائی ہیں اس سے کہا جائے تیرا بھائی میرے پاس آیا، اب اگلا سوچے گا پتہ نہیں کون سا والا میرا بھائی اس کے پاس آیا، تو آگے سے آپ اس کا نام لیں گے، جاءنی اخوک علی۔ آپ نے ڈائریکٹ علی نہیں کہا جاءنی علی، آپ نے پہلے کہا اخوک پھر علی کہا۔ یہ مبدل منہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ مبدل منہ کو بطور تعارف کے، تمہید باندھنے کے طور پر، تاکہ سامع بدل کو مکمل دھیان اور دلچسپی سے سن سکے، تو اصلاً بدل ہی کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ کو بطور تمہید کے تعارف باندھنے کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح تابع کی جو پانچویں قسم ہے وہ ہے عطف بیاں۔ عطف بیاں، اچھا مبدل منہ کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، یہ خلاصۃ النحو میں لکھا ہے بدل سے پہلے یعنی کا ترجمہ کرنا درست ہوتا ہے، بدل سے پہلے یعنی کا ترجمہ کرنا درست ہوتا ہے۔ مثلا جملہ آ جائے تابا اخوک علی، تیرا بھائی اچھا ہے، تیرا بھائی یعنی علی اچھا ہے، تو بدل سے پہلے یعنی کا ترجمہ کرنا بھی درست ہوتا ہے۔ پانچویں قسم ہے عطف بیاں۔ عطف بیاں وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع سے زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لے، عطف بیاں اپنے مطبوع کا مشہور مترادف ہوتا ہے، عطف بیاں اپنے مطبوع کا مشہور مترادف لفظ ہوتا ہے۔ مثلا کہا جائے کہ میں نے دیکھا ابو تراب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کہا جائے کہ میں نے خواب میں دیکھا عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو جو عطف بیاں ہوتا ہے وہ اپنے مطبوع سے، اپنے مبین سے زیادہ مشہور ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ عزیزان محترم، 6 کلاسیں ہم نے اٹینڈ کی ہیں ترکیب نحوی سیکھنے کے لیے، ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 100 عوامل، 22 معمولات، کلمہ معرب اور کلمہ مبنی کی تمام اقسام کی ترکیب کر لیں، کسی لائق طالب علم کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کسی استاد سے مدد حاصل کر لیں، کسی استاد
سے تعاون لے لیں اور ان چیزوں کی ترکیب کر لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ، یہ آپ جو ہے نا 1 مہینہ ترکیبیں کر لیں، 100 عوامل، 22 معمولات، کلمہ معرب کی تمام اقسام، کلمہ مبنی کی تمام اقسام، ان کی ترکیبیں کسی لائق طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر لیں، 1 مہینے تک کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے کرم سے آپ ہر عربی جملے کی ترکیب کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیکھنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔